کتاب کا نام ہے مسند فسطاط۔ یہ حدیث معجم کبیر میں بھی آئی، یہ حدیث حضرت جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی سیرت میں بیان فرمایا۔ اس حدیث کو حضرت عبد الرحمن بن جوزی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں بیان فرمایا، اور بھی بہت سارے محدثین بیان فرمائے ہوں گے، ساری کتابیں میں نے پڑھنے جب کیے، جن کتابوں میں اس حدیث کو پڑھی تو ان کتابوں کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی بنی اسلم کے رہنے والے تھے، حضرت ربیعہ اسلمی صحابی رسول، حضرت ربیعہ اسلمی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ بات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے ایسی ایک بات نکل گئی۔ حضرت ربیعہ خود اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جس کو میں نے برا مانا اور وہ مجھے برا لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا لمحہ بیتا تھا، مجلس بھی بدل نہیں پائی تھی، لوگ باتوں کو بھول نہیں پائے تھے، ٹاپک بھی بدل نہیں پائی تھی، صرف بات اتنی سی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو جملہ حضرت ربیعہ کو برا لگا۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت ربیعہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، اے ربیعہ ایسا جملہ میں نے اپنی زبان سے ادا کر دیا جو جملہ آپ کو برا لگا، ایسا کر کہ آپ وہ جملہ مجھے واپس لوٹا دے، میں نے جو بات آپ کو کہی ہے وہ بات بھی مجھ سے کہہ دے تاکہ یہ میرے جملے کا احساس ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کرام کا انداز، مارا نہیں ہے، پیسہ نہیں کھایا ہے، لوٹا نہیں ہے، غصب نہیں کیا ہے، ایسا گالی گلوچ بھی نہیں کیا ہے، ایسا جملہ بھی نہیں بولا ہے جو شریعت کی روشنی میں ناپسند جملہ بولتے ہیں برا لگا ہے۔ حضرت ربیعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں بولوں گا، میں ایسا کیوں نہیں بولوں گا؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بولنا پڑے گا، فرماتے نہیں میں نہیں بولوں گا۔ اب صحابہ کرام ہیں آپس میں جو ہے تو میں ہو جاتا ہے، لیکن دل سے محبت چھوٹتی رہی ہے۔ جنت میں سب کے سب ایک دوسرے کے صحابی ہیں، سب کے سب عدول ہیں، عادل ہیں، انصاف والے ہیں، ان سے بہتر انصاف کرنے والے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام میں جو سب سے آخری نمبر پہ ہو کے آخری نمبر پہ، فضائل سب کے الگ الگ ہیں، رسولوں میں بھی کوئی زیادہ فضیلت والے ہیں، کوئی جو ہے ان سے کم فضیلت والے ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام میں جو سب سے نچلے درجے سب سے آخری میں جن کا نام ہوگا نا، ان کی عدالت پر نوشیروان عادل جیسے کروڑوں انصاف پسند بادشاہ قربان حضرت ربیعہ اسلمی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ انبن ہو گئی، صدیق فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جملہ جو میں نے کہا ہے مجھے بھی واپس بول دے، کہتے نہیں میں نہیں بولوں گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایسا آپ اگر وہ جملہ نہیں بولیں گے نا میں نبی سے اس کی شکایت کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستی دیکھو، محبت رسول دیکھو، عشق رسول دیکھو، میں آپ کی شکایت پر اہل رسالت میں کر دوں گا، یہ بولا اور حضرت صدیق اکبر وہاں سے نکل گئے۔ اب بنی اسلم کے چند لوگ آتے ہیں اور حضرت ربیعہ کے ارد گرد حضرت ربیعہ اسلمی کو گھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ربیعہ یہ کون سی بات ہوئی؟ بات جملہ انہوں نے کہا ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں، لیکن وہ نبی سے کیا شکایت کریں گے؟ کس چیز کی شکایت وہ نبی سے کریں گے؟ بتاؤ تو صحیح، کس چیز کی شکایت کریں گے؟ اب حضرت ربیعہ اسلمی کا عقیدہ دیکھو، حضرت ربیعہ اسلمی بھی صحابی ہیں، صحابی جھوٹ نہیں بولتے، صحابی من گھڑت باتیں نہیں کرتے، صحابی طبیعت سے نہیں بولتے، صحابی جو بولتے ہیں وہ حدیث ہوتی ہے، صحابی جو بولتے ہیں وہ دین ہوتا ہے، صحابی جو بولتے ہیں وہ ایمان ہوتا ہے، صحابی بولتے ہیں نبی سے سن کے بولتے ہیں، صحابی بولتے ہیں نبی کا دیکھ کے بولتے ہیں، صحابی بولتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں۔ اب حضرت ربیعہ اپنے قبیلہ بنی سلیم کے جتنے لوگ جمع تھے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں میرے پاس ارد گرد جمع کیوں ہو؟ ایسا کرو مجھ سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، کہیں اگر ابو بکر نے دیکھ لیا، کہیں اگر ابو بکر نے دیکھ لیا وہ سمجھیں گے کہ تم میری مدد کرنے آئے ہو اور وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو گئے نبی سے کہیں گے، نبی ناراض ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، اور جن سے نبی ناراض ہو گیا خدا ناراض ہو جائے گا، اور جن سے خدا راضی نہ ہوا ان کی دنیا اور آخرت دونوں بیکار۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آدم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور جو ہے سرکار سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بیان فرمایا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام. تو خوبصورت اور نمونہ عمل واقعہ سناؤں گا. پہلی حدیث، پہلا واقعہ یہ معجم کبیر میں یہ بھی ہے. معجم کبیر کی حدیث پاک بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے. نماز فجر کے بعد نبی کی مجلس کی. آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کی جب مجلس لگتی تھی صحابہ کرام جھرمٹ کی طرح، پروانہ باد ستاروں کی طرح، جس طرح سے ستارہ ایک چاند کو سارے ستارے ہارا بنا دیتے ہیں، صحابہ کرام جمع ہو جاتے تھے، بھیڑ اکٹھی ہو جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو واقعہ ہے نماز فجر کی جماعت ہو چکی ہے، نبی کی مجلس لگی ہے. اچانک نبی ارشاد فرماتے ہیں، اچانک نبی پوچھتے ہیں. قریب میں حضرت سیدنا عمر فاروق تشریف فرما ہے، ایک طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، دوسرے صحابہ کرام موجود ہیں. اچانک نبی پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ کیا کسی نے آج رات اس حال میں بتائی، نماز فجر کو اس حال میں کسی نے ادا فرمائی، نماز فجر اس حال میں ادا فرمائی کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، یا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آج رات میرے دل میں روزہ رکھنے کا خیال پیدا نہیں ہوا اور میں روزہ نہ رکھ سکا. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ نے رات میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج روزہ رکھ لے. الحمدللہ میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ میں روزے کی حالت میں. سبحان اللہ. ایک بات ہو گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد نبی کی مجلس لگی ہے. اور آج کی طرح صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے تھے کہ کتنا ہے 20 سیکنڈ ہے تو جماعت مل جائے گی، کتنا ہے 1 منٹ ہے تو جماعت مل جائے گی. صحابہ کرام اول وقت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اذان سنتے تھے، اذان تک سنتے تھے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر. اور مسجد میں آنے کی پہلے آنے کا ثواب کیا ہے انشاءاللہ وہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا کر جیسے سکوں گا. اب نبی فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کسی نے صبح اس حالت میں کی کہ کسی بیمار کی عیادت کرے؟ یاد رکھو بیمار کی عیادت کرنا جنتی بنا دیتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جب کوئی انسان چلتا ہے تو جتنے قدم حج پہ جانے کا ثواب ہے اس سے زیادہ بیمار کی عیادت کے لیے جانے کا ثواب ہے. اب بیماروں کی عیادت کیا کرو؟ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں جس طرح نبی کی دعا امتی کے لیے قبول ہوتی ہے اس طرح سے بیمار کی دعا عیادت کرنے والے کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کی؟ کیا تم میں سے کسی نے اس حالت میں صبح کی کہ کسی بیمار کی عیادت کی؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، بیان فرمایا، حضور ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا، ابھی تو دن کی شروعات ہے، نماز فجر پڑھی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یہاں کوئی بیمار بھی نہیں ہے، ہم تو ابھی یہاں سے گئے ہی نہیں، اب بیمار کی عیادت کیسے کریں گے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، بیان فرماتے ہیں، میرے آقا مجھے خبر لگی کہ میرے بھائی سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہے، فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا، راستہ بدلا، نماز کے لیے آتے آتے میں عبد الرحمن ابن عوف کے گھر گیا تاکہ عیادت کا ثواب بھی حاصل کروں. سارے صحابہ کرام چہروں کو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ اب صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا کہ ہم تو ان کی جو ہے عمر کی بات تو الگ ہے، حیات کی بات تو الگ ہے، رتبے کی بات تو الگ ہے، ہم ان کی ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتے. واقعہ یہ ختم نہیں ہوا. نبی نے پوچھا
نبی نے پھر سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص اس حال میں صبح کی کہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ اور تمام صحابہ کرام حیران ہے کہ ابھی تو دن کی شروعات ہوتی ہے، لوگ سو کر جاگے ہیں، ابھی کون کسی مسکین مل گیا، کون گھر سے کھانا لے کے آیا، کسی مسکین کا پیٹ بھرا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں حضور ابھی مسجد میں نماز فجر ادا فرمائی، فجر کے بعد آپ کی مجلس میں بیٹھا، اب میں سے کوئی شخص اب یہاں سے رخصت بھی نہیں ہوا، یہاں سے روانہ بھی نہیں ہوا، چلا بھی نہیں، کون کسی مسکین مل گیا کہ مسکین کا پیٹ بھرا اور ثواب حاصل کیا۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں گھر سے مسجد کے لیے چلا، میرا چھوٹا بچہ عبد الرحمن کو بھوک ستا رہی تھی، وہ گھر سے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، کھاتے کھاتے مسجد کی طرف آیا، مسجد میں داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسکین ہے جو بھوک کی فریاد کر رہا ہے، غربت کی فریاد کر رہا ہے، میں نے عبد الرحمن سے روٹی کے ٹکڑے کو لیا اور اس مسکین کو کھلا دیا۔ اب نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کے اب نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر یاد رکھ، عمر جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مزیدار جملہ، دلچسپ جملہ ہے، عمر جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیک کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، ابو بکر اس نیکی کو کر چکا ہوتا ہے۔ عمر جب کسی نیکی کے بارے میں سوچتا ہے اس سے پہلے ابو بکر اس نیکی کو کر چکا ہوتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، امام رضا مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، فضیلت شیخین زندہ باد، فضائل حضرت سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، فیضان خلیفہ اول زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر نیکی کی 360 علامتیں ہیں، 360 نشانیاں ایسی ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ انسان نیک ہے اور جنت میں جائے گا۔ نیکی کی 360 نشانیاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پاک رسالت میں ادباً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، 360 نیکی کی نشانی ہے، آپ یہ بتائیں کیا ابو بکر میں نیکی کی کوئی ایک نشانی موجود ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر میں ایک نہیں ساری کی ساری نیکی کی نشانیاں موجود ہیں۔ ابو بکر میں 360 نیکی کی نشانیاں موجود ہیں۔